حضرات دا سب تو بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں وہ یہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو اسموکی فیکٹس، اور میں ہوں محمد عدنان۔ بابا اسحاق، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس کے کس قسم کے عقائد تھے، اور انجینئر صاحب اس کو اپنا استاد کہتے ہیں، اور جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے بابا اسحاق کا ایک بہت بڑا بلینڈر ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں بری و ذمہ ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بابا اسحاق بھی جو تھا یہ بھی صحابہ کی مخالف ویڈیو بناتا تھا، تاریخ سے بہت زیادہ متاثر تھا، بہت زیادہ تاریخ کو پڑھنے والا تھا، اور تاریخ کو پڑھ کے اس کا بھی دماغ جو ہے وہ چکرا گیا تھا، اور پھر اس نے صحابہ کے اوپر زبان درازی شروع کر دی تھی۔ جو بھی اس شخص کو سمجھ آتا تھا یہ بولنا شروع کر دیتا تھا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، آئیں چلے دیکھتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو، پھر اسی ویڈیو سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا نبی علیہ السلام کے بعد وہ ختم نبوت کا ڈاکو اور کذاب اور دجال ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کتاب و سنت کے دلائل سے آراستہ ہے۔ اگر قادیان کا مرزا قادیانی ملعون نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو تو کافر و مرتاد کہیں، لیکن اسی عقیدے کے حامل لوگ اگر آپ کو کہیں اور بھی نظر آئیں تو ان کے ساتھ نرمی کیوں؟ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، ان کو آپ رحمہ اللہ کہیں، کس بنیاد پر؟ جبکہ عقیدہ اس کا بھی وہی ہو کہ اس امت میں نبوت جاری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو سنیں کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، یعنی بہت زیادہ نبی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن میں ایسی خوبیاں موجود ہو سکتی ہیں کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو نبی بنایا نہیں ہے گیا، اس لیے پوسٹنگ نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے پوسٹنگ نہیں ہوئی، ورنہ ایسی خوبیوں کے مالک لوگ موجود ہیں۔ اور اس امت میں نبوت جو ہے جاری ہے، یہ کہنا کہ نبوت ختم ہو گئی اور نبوت بند ہو گئی، کوئی نبی جو ہے نا وہ نبوت جاری نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آپ اس کو سنیں۔ یعنی حضرات دا سب تو بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں وہ یہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا ہوں جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے، یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، یہ ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کرنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا اس گمراہ شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ اس امت کے اندر نبوت جاری ہے، اور اس بات پر اس کے روحانی بیٹے انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا آپ وہ بھی سنیں کہ یہ اس نے بلنڈر مارا، بلنڈر اس نے بکا ہے۔ صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی کے دین میں پڑھا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں، لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی، وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ابن عربی شاہی کوئی نہیں ہے، اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا، ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا۔ جو سٹانس ان کا معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے امام کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے۔ یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں، یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس روحانی باپ کا رد کرتے ہوئے اس کو یہ بھی کہا کہ اس کی اس بات سے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس روحانی باپ کا رد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس نے قادیانیوں کے ہاتھ میں ایک بندوق دے دی ہے کہ جس کے ساتھ وہ آپ کو سیدھے فائر مارے۔ جو ابن عربی میں نے چبل ماری
اور عمر میں ایک دروازہ کھول دیا اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا. اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ جناب قادیانی دے آتے جی اور بندوق تسی پڑھاتی کہ تو ایک مجلس ہی فائر مارن. یعنی گمراہ کن عقیدہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ استاد اس عقیدے ختم نبوت کا انکاری جو کہے کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انجینئر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں اور اس پر رد بھی کر رہا ہے. لیکن رد ایسے نہیں ہوتا. جب تم دوسروں کو تانے دیتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، جو ہے وہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ، دوسروں کو تانے دیتے ہو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. اگر اشرف تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے اور رجوع بھی ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر آپ اشرف تھانوی صاحب کو اور ان کا ماننے والوں کو یعنی علماء دیوبند کو مسلمان کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو پہلے ان سے ہی جا کے پوچھیں. مجھے پتا ہے یہ تو مفتی صاحب نے سوال اٹھایا تو ہم ان سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں مانے میں ہیں، آپ ان کو مانیں. اس لیے ہمارا تو اصول ہے شروع سے کہ ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے، کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. حالانکہ آج کے دور میں کوئی ایک بریلوی یا دیوبندی بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس کو جا کر آپ پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوگا. آ سکتا ہے تو کوئی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا آپ کے سامنے، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. وہ ہر کوئی اس ختمہ نبوت کا عقیدہ ہی آپ کے سامنے پیش کرے گا. لیکن پھر بھی ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. اور یہاں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے استاد کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ اس نے سب کچھ یہ بکا ہے، لیکن اس کو رد کرنے کا، اس پر رد کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ دیکھیں آپ کتنی نرمی برتی جا رہی ہے، بلکہ مذاق میں ڈال دیا. خطرے ناک کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہاں مذاق کیا جا رہا ہے، ایک بڑے ہی نرم انداز میں اس کا رد کیا جا رہا ہے. جب دوسروں کا رد کرتا تھا اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں سے پیش کر کے اس کو ان پر رد کرتا تھا، تب جو ہے اس کے نتنے پھول جاتے تھے، اور یہاں پر رد کرنے کا طریقہ دیکھیں. اور جب یہ خود انجینئر محمد علی مرزا یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر خود اس کو رحمہ اللہ کہتا ہے. لوگوں کو کہتا ہے کہ بابی، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں. ہمارا بابا تو مدینے والا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ ہمارا بابا تو مدینے والا ہے. نہیں، تم بھی ایک بابے کا دفاع کرتے ہو اور ہر موڑ پر تم نے اس بابے کا دفاع کیا ہے. اس کو رحمہ اللہ کیوں کہتے ہو؟ جبکہ خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں تم کہتے ہو کہ ہاں میں اس کو رحمہ اللہ نہیں کہتا جس سے کوئی گستاخانہ عبارت ثابت ہو. پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو. اب یہاں پر کفریہ عقیدہ ثابت ہو گیا اسحاق جالوی سے، مردود سے، پھر بھی اس کو رحمہ اللہ کہتے ہو میرے استاد مولانا اسحاق رحمہ اللہ. شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو تانے دیتے ہو تمہاری کتابوں میں یہ فلاں کے نام کا کلمہ، فلاں کے نام کا کلمہ، اور یہ جو کہتا ہے کہ یہ نبوت جاری ہے اس کو تم رحمہ اللہ کہتے ہو. پھر قادیانیوں پر بھی نماز جنازہ پڑھو اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہی عقیدہ تو ان کا ہے کہ نبوت جاری ہے، انہوں نے ایک شخص کو نبی مانا اور یہی عقیدہ اس کا ہے. اگر اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہو تو پھر ان کے لیے بھی کیا کرو. کیا فرق رہا اس کفر اور ارتداد میں جو قادیانیوں نے کیا اور جو اس نے بکا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو مولانا اسحاق صاحب ہیں انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے ختم نبوت عقیدہ کے بارے میں. اصل حقیقت یہی ہے کہ جب بھی انسان کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس، کسی ایسے حکیم کے پاس جاتا ہے جس کو آتا پتہ کچھ نہ ہو، تو وہ حقیقتاً بلنڈر ہی مارتا ہے. اس قسم کے لوگ جو کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کے دین کے اوپر مختلف چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو دین کا وسیع علم نہیں ہوتا. یہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک پیراگراف پڑھتے ہیں اور اس پیراگراف کے اوپر اپنے عقل اور اپنے جو وہ علم کا فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کو لے کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی بالکل مرزا انجینئر کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ وہ ایک چیز پڑھتا ہے، اس کو صرف ایک حدیث جو اردو میں ترجمہ وہ کر کے دیکھ لیتا ہے، باقی سب حدیث کا اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ باقی حدیثوں میں کیا لکھا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ فتنے بھی موجود ہیں اور یہاں پہ جو صحیح راستہ دکھانے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ انسان کو فری ول دی گئی ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ چلتا ہے یا کس کو فالو کرتا ہے. تو ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے، اور جس طرح باقی شعبے ہیں اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں اور پھر اس میں سے بھی کچھ اپنے جو وہ ہے اس کے اوپر علم کے اوپر بھروسہ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں.
تو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کے فتنے سے بچا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ سب کو حقیقت پتہ چلے کہ ان لوگوں کے عقائد کیسے ہیں اور یہ امت کے لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کر رہے ہیں۔